اسرائیل جو کرنا چاہ رہا ہے اگر یہاں پہ باقاعدہ جنگ چھڑ گئی تو تیل کی ایک بوند بھی مشرق وسطیٰ سے باہر نہیں جائے گی۔ اسرائیلی ایمبیسی کے پاس وہاں پہ دھماکہ ہوا ہے۔ سپریم کورٹ کے حوالے سے جو ہے بڑی مار دھاڑ ہوئی وہاں پہ۔ چیف جسٹس کا پتلا جو ہے وہ نظر آتش کیا گیا۔ چیف جسٹس سے انہوں نے ذرا تلخ کلامی کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ نہیں بیٹھ رہے تو پولیس اہلکار کو بلا لیتے ہیں۔ وکیل بولے کہ آپ کر بھی یہی سکتے ہیں۔ چیف جسٹس کو دھمکی دی کہ باہر 500 وکیل کھڑے ہیں، ہم دیکھتے ہیں آپ ہمارے خلاف کیسے فیصلہ کرتے ہیں۔ بڑی دیر کے بعد میاں صاحب جو ہے وہ پبلک ڈومین کے اندر آئے۔ انہوں نے کہا کہ بھیڑ بکریوں کی طرح پی ٹی آئی کے پیچھے چلنے والے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس وقت خبروں کی ایک بھرمار ہے۔ ہم نے پچھلا ویلاگ جو ہے وہ اس وقت ایران اور اسرائیل کانفلکٹ کے اوپر جو ہے بڑی ڈیٹیل سے ہم نے کیا تھا، لیکن ظاہری بات ہے پاکستان میں ہونے والی خبریں جو ہیں انہیں ہم اگنور نہیں کر سکتے، کیونکہ اس فرنٹ کے اوپر بھی جو ہے وہ کانفلکٹ ہی چل رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے، ایک ہمارے انٹرنیشنل کانفلکٹس ہیں اور ایک جگہ ہمارے لوکل نیشنل کانفلکٹس ہیں، اس کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ تو دن بھر پاکستان کے اندر کیا ہوتا رہا ہے اس کے بارے میں بھی ذرا تفصیل سے بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ایران اسرائیل کا معاملہ جو ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے، اس کانفلکٹ کی کیا ڈیٹیلز آ رہی ہیں، اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ ہم بات کریں گے۔ تو اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو چینل کو ایکسیس کرنے میں پرابلم ہوتی ہے تو پلیز وی پی این کا استعمال کیجیے تاکہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھ سکیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے ذرا تھوڑا سا اسرائیل ایران جو کانفلکٹ ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی خبریں میں آپ کو دے دوں، پھر میں پاکستانی جو خبریں ہیں اس حوالے سے بھی میں بات کروں گا۔ ایک تو غزہ کے حوالے سے جو ہے وہ یہ خبر آئی ہے کہ وہاں پہ ریفیوجی کیمپس کو جو ہے وہ پھر ایک دفعہ اسرائیلی فورسز نے جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے، اور 53 فلسطینیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ شہید ہوئے ہیں ان سٹرائکس کے اندر۔ تو جہاں پہ ایک جگہ اسرائیل جو ہے مختلف فرنٹس کے اوپر جو ہے وہ اپنے محاذ کھولے بیٹھا ہے، وہیں پہ غزہ کے اوپر جو ہے اس کی مسلسل بمباری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ دوسری بات یہ بھی خبر آئی ہے کہ جنوبی لبنان میں جو ہے وہ وہاں پہ بھی اسرائیلی جو کارروائیاں ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں 60 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، جس میں کئی سویلینز شامل ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ 10 اسرائیلی جو فوجی تھے وہ بھی ہلاک ہوئے ہیں ان جھڑپوں کے اندر۔ اور وہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ حماس کے اوپر جو ہے اسرائیلی فورسز کی جانب سے جو اٹیکس ہو رہے ہیں اور جو جھڑپیں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں، یہ وہاں پہ یہ واقعات جو ہیں پیش آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو سیٹلمنٹس ہیں وہاں سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان تمام زخمیوں کو جو ہے وہ اسرائیلی فورسز جلدی ایویکویٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ عراق سے ایک خبر آئی ہے، دس از ویری امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ۔ ایک سینئر حکومتی آفیشل نے جو ہے وہ یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ مشرق وسطیٰ سے اگر یہاں پہ جنگ باقاعدہ چھڑ گئی، اسرائیل جو کرنا چاہ رہا ہے اگر یہاں پہ باقاعدہ جنگ چھڑ گئی تو تیل کی ایک بوند بھی مشرق وسطیٰ سے باہر نہیں جائے گی۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ذہن میں رکھیے کہ یورپ کو خاص طور پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ سردیاں آنے والی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جب سردیاں وہاں پہ آتی ہیں تو پھر اس کے بعد ان کی جو انرجی نیڈز ہوتی ہیں اس کے لیے تیل بہت ضروری ہے۔ ایون دو وہ اپنا تیل جو ہے وہاں سے رشین سائڈ سے بھی لیتے ہیں، لیکن یوکرین کے ایشو کی وجہ سے وہاں پہ بھی ٹینشنز موجود ہیں، تو بہت ہیویلی ریلائی کیا جاتا ہے مڈل ایسٹ کے اوپر۔ تو اگر یہاں سے بھی جو ہے وہ تیل کی سپلائیز اگر بند ہو گئیں کسی کانفلکٹ کے نتیجے میں، تو یورپ کے لیے اور پوری دنیا کے دیگر ممالک کے لیے جو ہے پرابلمٹک سچویشن جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ دوسری ایک اور خبر جو ہے وہ ڈنمارک سے آئی ہے، جہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی ایمبیسی کے پاس وہاں پہ دھماکہ ہوا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی گرینیڈ دھماکہ تھا، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ 2 یا 3 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ زخمی کوئی نہیں ہوئے وہاں پہ، لیکن 2 یا 3 افراد کو وہاں پہ گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ انیشل رپورٹ جو پہلے رائٹرز کی طرف سے آئی تھی وہ یہ تھی کہ شاید یہ دھماکہ اسرائیلی ایمبیسی کے اندر ہوا ہے، لیکن یہ اندر نہیں ہوا، اس اسرائیلی ایمبیسی کے پاس یہ دھماکہ ہوا ہے۔ اور اس وقت تمام تر اسرائیلی ایمبیسیز پوری دنیا کے اندر جہاں پہ موجود ہیں، آپ شاید کچھ لوگ نہ جانتے ہو لیکن پاکستان کے اندر نہیں ہے۔ پاکستان اسرائیل کو چونکہ ریکگنائز ہی نہیں کرتا تو اسرائیل کی ایمبیسی یہاں پہ نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں پہ پوری دنیا میں جن ممالک میں ہے وہ اس وقت ہائی الرٹ کی صورتحال کے اندر جو ہے وہ فنکشن کر رہی ہیں، اور ایرانی ایمبیسیز بھی جو ہیں وہ بھی اس وقت ہائی الرٹ کے اوپر ہیں کہ کوئی دہشت گردی کی کارروائی ان ایمبیسیز کے خلاف نہ ہو جائے۔ دوسری بات یہ جناب، ایک اور جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے ایرانی حملے کی مذمت نہ کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سربراہ انٹونیو گوتریس کو ناپسندیدہ شخص جو ہے وہ قرار دے دیا ہے، اور ناپسندیدہ شخص قرار دینے کے حوالے سے ان کے اپنے ملک کے اندر داخلے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب ہمارے اوپر تل ابیب کے اوپر جو میزائل داغے گئے ہیں، 200 میزائل جو داغے گئے ہیں، اس کے بعد اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو اس کی مذمت کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے مذمت نہیں کی ہے۔
اسرائیل کے وزیر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جو کوئی بھی اسرائیل پر ایران کے گھرونے حملے کی غیر واضح طور پر مذمت نہیں کر سکتا وہ اسرائیلی سرزمین پر قدم رکھنے کا مستحق نہیں ہے۔ وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو اسرائیل مخالف قرار دیتے ہوئے الزام عائد کیا کہ انطونیو گوتریس دہشت گردوں، عصمت دری کرنے والوں اور قاتلوں کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو اقوام متحدہ کے سربراہ ہیں انہوں نے حماس، حزب اللہ، حوثیوں اور اب ایران کے قاتلوں کی حمایت کی ہے جو عالمی دہشت گردوں کی ماں ہے۔ تو یہ الزامات جو ہے وہ اب اقوام متحدہ کے مطلب جو سیکرٹری جنرل ان کے ساتھ بھی اسرائیل کو جو ہے وہ پرابلم ہو گئی ہے کہ جناب وہ مذمت نہیں کر رہے اس بارے میں، یہ جو ہے وہ کافی تکلیف میں ہے۔ بہرحال یہ ایران اسرائیل کانفلکٹ کے حوالے سے جو ہے وہ تو یہ اب تک کی ڈیٹیلز تھی۔ انشاءاللہ اب ہم جو ہے اس کو ریگولرلی فالو کر رہے ہیں اور آنے والے ویلاگس کے اندر بھی جو ہے ایک سیکشن کم از کم ہم ضرور اس پہ رکھیں گے اور جو بھی اپڈیٹس ہمیں وہاں سے آ رہی ہیں اس بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ دوسری جانب اب ذرا لوکل نیوز کی طرف آتے ہیں تو جناب آج سپریم کورٹ کے حوالے سے جو ہے بڑی مار دھاڑ ہوئی وہاں پہ، ناٹ دا فزیکل مار دھاڑ، مطلب پولیٹیکل مار دھاڑ آپ کہہ سکتے ہیں۔ بائی دا وے آج نواز شریف صاحب نے بڑے دنوں کے بعد ایک خطاب بھی کیا ہے، اس کو بھی تھوڑی دیر میں ایویلویٹ کرتے ہیں۔ لیکن آج بیسکلی سپریم کورٹ کے باہر جو ہے وہ احتجاج کیا گیا۔ پہلے میں سپریم کورٹ کے باہر آتا ہوں، پھر میں سپریم کورٹ کے اندر جاتا ہوں کہ وہاں پہ کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ کے باہر جو ہے وہ نعیم حیدر پنچوتا، پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، ان کی جانب سے آج وکلا کی نسبتاً بڑی تعداد، بلکہ بڑی تعداد جو ہے وہ آج لائی گئی تھی۔ لاسٹ ٹائم جو ہے وہ دو درجن وکیل ہی تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے، لیکن اس مرتبہ یہ تعداد جو ہے کچھ تقریباً 200-250 وکلا جو ہے بتائے جاتے ہیں کہ وہ تعداد زیادہ تھی۔ اور اس مرتبہ چیف جسٹس کا پتلا جو ہے وہ نظر آتش کیا گیا اور چیف جسٹس کے اگینسٹ جو ہے وہ باقاعدہ نعرے لگے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس سے پہلے جو ہے وہ اس طرح چیف جسٹس کا پتلا جو ہے وہ کبھی سپریم کورٹ کے باہر نظر آتش کیا گیا ہو، لیکن اس مرتبہ جو ہے وہ یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ یہ ایکٹیویٹیز بھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے اندر کیا ہوا، اب ذرا اس کی بات کرتے ہیں۔ آرٹیکل 63A کے حوالے سے بینچ جو ہے وہ اب کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ 5 رکنی بینچ جو ہے اس کیس کی سماعت کر رہا ہے اور چیف جسٹس اس کی سربراہی کر رہے ہیں۔ سماعت کے آغاز پہ 63A تفصیلی فیصلے سے متعلق رجسٹرار کی رپورٹ جو ہے وہ پیش کی گئی، جس کے مطابق کیس کی تفصیلی فیصلہ 14 اکتوبر 2022 کو جاری ہوا تھا۔ شہزاد شوکت جو ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ تفصیلی فیصلے کے انتظار میں نظر ثانی دائر کرنے میں تاخیر ہوئی، مختصر فیصلہ آ چکا تھا لیکن تفصیلی فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ عام بندے کا کیس ہوتا تو بات اور تھی، کیا سپریم کورٹ بار کو بھی نہیں پتہ نہیں تھا کہ نظر ثانی کتنی مدت میں دائر ہوتی ہے؟ تو شہزاد شوکت نے کہا کہ مفاد عامہ کے مقدمات میں نظر ثانی کی تاخیر کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، مفاد عامہ کے مقدمات کو جلد مقرر بھی کیا جا سکتا ہے، نظر ثانی 2 سال سے سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی تھی۔ عمران خان کے وکیل علی ظفر نے کہا کہ میں پہلے ایک بیان دے دوں، جس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت میں بیان نہیں گزارشات سنتے ہیں، بیان 7 والی عمارت پارلیمنٹ میں جا کر دیں۔ علی ظفر نے کہا کہ نظر ثانی درخواست تاخیر سے دائر ہوئی جس کے باعث مقرر نہیں ہوئی۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ بتائیں نظر ثانی فیصلے کے خلاف ہوتی یا اس کی وجوہات کے خلاف ہوتی؟ چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ ہمیں درخواست کا بتا دیں، آپ نے صبح دائر کی ہوگی۔ علی ظفر نے جواب دیا کہ میں نے درخواست دائر کی لیکن سپریم کورٹ کے آفس نے منظور نہیں کی، مجھے دلائل دینے کے لیے وقت درکار ہے، مجھے عمران خان سے کیس پر مشاورت کرنی ہے۔ علی ظفر نے عدالت کو بتایا کہ آپ نے کہا تھا کہ آئینی معاملہ ہے، عمران خان سابق وزیر اعظم ہیں اور درخواست گزار بھی ہیں، انہیں آئین کی سمجھ بوجھ ہے اور انہیں معلوم ہے کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں۔ علی ظفر نے کہا کہ مجھے اجازت دیں کہ عمران خان سے معاملے پر مشاورت کر لوں، جس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ اپنے دلائل شروع کریں۔ علی ظفر نے کہا یعنی آپ میری عمران خان سے ملاقات کی درخواست کو مسترد کر رہے ہیں۔ جسٹس نعیم اقبال نے کہا کہ آپ کل بھی ملاقات کر سکتے تھے۔ علی ظفر نے کہا کہ عمران خان جیل میں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے مشاورت کرنی تھی تو کل بتاتے، عدالت کو حکم جاری کر دیتی، ماضی میں ویڈیو لنک پر عمران خان کو بلایا تھا، وکلا کی ملاقات بھی کروائی تھی۔ علی ظفر نے چیف جسٹس سے کہا کہ مجھے یقین تھا آپ عمران خان سے ملاقات کی درخواست کو منظور نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس کیس میں فریقین کو نوٹس جاری کرنا ضروری تھا، جس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے کل کہا تھا جو بھی آ کر دلائل دینا چاہے دے۔ علی ظفر نے ایک بار پھر بینچ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، بینچ قانونی نہیں ہے، بینچ ترمیمی آرڈیننس کے مطابق بھی درست نہیں۔ اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ اب آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں یہ عدالت فیصلہ دے چکی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کی جماعت نے اس ایکٹ کی مخالفت کی تھی۔ علی ظفر نے کہا کہ دلائل میں کسی نے کیا کہا وہ اہم نہیں ہے، آپ کا فیصلہ اہم ہے۔ علی ظفر نے کہا میں آرڈیننس کی قانونی حیثیت پر بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ بینچ کی تشکیل اور جو ہے وہ اس قانون کے مطابق نہیں ہوئی۔ قانون کہتا ہے 3 رکنی کمیٹی بیٹھ کر بینچ بنائے گی، قانون کے مطابق بینچ کثرت رائے سے بنائے جائیں گے، قانون میں کمیٹی کے 2 ممبران کے بیٹھ کر بینچ بنانے کی گنجائش نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ کمیٹی میں نہیں آئے اور خط لکھ دیا، میں وہ خط پڑھنا چاہوں گا۔ اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ صرف متعلقہ پیراگراف پڑھیں، آپ نے وہ خط پڑھا تو اس کا جواب بھی پڑھنا ہوگا۔ آپ ججز کو یہاں شرمندہ کرنا چاہتے ہیں؟ علی ظفر نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے ترمیمی آرڈیننس پر فل کورٹ کی بات کی۔ علی نے کہا کہ جسٹس منصور نے آپ کا حوالہ بھی دیا جب آپ سینئر جج تھے، آپ بھی ایک عرصے تک چیمبر ورک پر چلے گئے تھے۔ اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ میرے اعمال میں شفافیت تھی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ میں سمجھتا تھا قانون کو بل کی سطح پہ معطل نہیں ہونا چاہیے، کیا ہم فل کورٹ میٹنگ بلا کر ایک قانون کو ختم کر سکتے ہیں؟ میری نظر میں میرے کولیگ نے جو لکھا وہ آئین اور قانون کے دائرے میں نہیں تھا۔ کل میں میٹنگ میں بیٹھنا چھوڑ دوں تو کیا سپریم کورٹ بند ہو جائے گی؟ علی ظفر نے کہا کہ جسٹس منیب 30 ستمبر کو بینچ کا حصہ نہیں بنے۔ جسٹس منیب کی غیر موجودگی میں بینچ کو بیٹھنا نہیں چاہیے تھا۔ جو 4 رکنی بینچ 30 ستمبر کو بیٹھا وہ بینچ کسی نے تشکیل دیا ہی نہیں تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ علی ظفر صاحب، آپ ججز کا انتخاب خود نہیں کر سکتے، ایسا طرز عمل تباہ کن ہے۔ کیا ماضی میں یہاں سینیورٹی پر بینچ بنتے رہے؟ آپ نے بار کی جانب سے کبھی شفافیت کی کوشش کیوں نہ کی؟ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ پہلے یہ فیصلہ کیا جائے کہ بینچ قانونی ہے، یہ فیصلہ ہو جائے، اس کے بعد ہی میں دلائل دے سکتا ہوں۔ چیف جسٹس نے بینچ کی تشکیل پر اعتراض مسترد کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے کہا فیصلہ سنا دے تو ہم نے سنا دیا، ہم سب کا مشترکہ فیصلہ ہے، بینچ کے اعتراض کو مسترد کرتے ہیں۔ علی ظفر نے کہا کہ بینچ تشکیل دینے والی کمیٹی کے ممبران بینچ کا حصہ ہیں، وہ خود کیسے بینچ کی تشکیل کو قانونی قرار دے سکتے ہیں؟ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر ایسا ہو تو ججز کمیٹی کے ممبران کسی بینچ کا حصہ ہی نہ بن سکیں۔ آپ ہمیں باتیں سناتے ہیں تو پھر سنیں بھی، ہم پاکستان بنانے والوں میں سے ہیں، توڑنے والوں میں سے نہیں۔ ہم نے وہ مقدمات بھی سنے جو کوئی سننا نہیں چاہتا تھا۔ پرویز مشرف کا کیس بھی ہم نے سنا۔ جسٹس جمال منتخیل نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ میں 63 کیس میں بینچ کا حصہ تھا، کیا اب میں نظر ثانی بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر سکتا ہوں؟ کیا ایسا کرنا حلف کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے عمران خان کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ علی ظفر صاحب، ہمیں بھی انگریزی آتی ہے، آپ ہر دلیل پہلے انگریزی اور پھر اردو میں دے رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا یہاں تو فیصلوں کو رجسٹرار سے ختم کروایا جاتا رہا، میں نے بینچ میں انہی ججز کو شامل کرنے کی کوشش کی، کسی کو مجبور نہیں کر سکتا۔ چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ فل کورٹ سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کو یہاں مگر مرضی کے بینچ کی عادت ہے، مگر وہ زمانے چلے گئے، اب شفافیت آ چکی ہے، اب آمریت نہ ملک میں نہ اداروں میں ہوگی۔ علی ظفر نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے سر۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اچھی بات نہ کہیں، پہلے سابقہ کاموں کا کفارہ کریں، اب ہم جو کرتے ہیں بتا دیتے ہیں، سابقہ دورے واپس نہیں آنے دیں گے، کیا ہمارے پاس اختیار ہے کہ زبردستی کسی کو پکڑ کر بینچ میں لائیں؟ علی ظفر نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، نظر ثانی اپیل میں فیصلے لکھنے والے جج کی موجودگی لازم ہے، اس کیس میں اتنی جلدی کیا ہے، پہلے بیٹھ کر اپنے رولز بنا لیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم نے سب نظر ثانی کے مقدمات لگا دیے ہیں، 1:30 بج چکا، آپ نے میرٹ پر ایک بات نہیں کی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سادہ سے آئینی سوالات ہیں، ان کا جواب دے دیں، کیا 63 فیصلے کی وجہ سے عدم اعتماد سمیت کئی آئینی شقیں غیر فعال ہو گئیں؟ علی ظفر نے جواب دیا ٹھیک ہے، مگر فیصلہ لکھنے والے جج کے بغیر یہ بینچ کیس نہیں سن سکتا، فیصلے کا دفاع کرنے کے لیے وہ جج موجود ہی نہیں، اس ادارے کے لیے کچھ کریں۔ چیف جسٹس نے کہا آپ دلائل نہیں دے رہے، میرٹ پر دلائل دیں۔ اس پہ علی ظفر نے کہا کہ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ فیصلہ لکھنے والے جج کو نہیں بٹھانا تو مجھے اپنے موکل سے ملنے دیں۔ سپریم کورٹ نے علی ظفر کی استدعا منظور کر لی، اور جس وقت کی میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ علی ظفر کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو چکی ہے۔ تو اور اس کے بعد چیف جسٹس نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو علی ظفر کی عمران خان سے ملاقات کروانے کے انتظامات کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ آج رات تک یہ ملاقات ہو جائے، اور یہ ملاقات اب ہو چکی ہے، اور اس کے بعد سماعت جو ہے کل 11:30 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اچھا، اس پورے کیس کے دوران ایک اور ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی کہ ایک وکیل ہیں سید مصطفین کاظمی، وہ جناب اٹھے اور وہ اٹھ کے آ کے ڈائس کے پاس آ گئے، اور وہاں پہ جو ہے وہ چیف جسٹس سے انہوں نے ذرا تلخ کلامی کی، اور یہ اس وقت یہ واقعہ پیش آیا جب علی ظفر ابھی دلائل دے رہے تھے۔ تو وہ روسٹرم پر آئے اور چیف جسٹس سے ان سے سوال کیا کہ آپ کس کی طرف سے ہیں؟ تو مصطفین کاظمی بولے کہ میں پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ نہیں بیٹھ رہے تو پولیس اہلکار کو بلا لیتے ہیں۔ وکیل بولے کہ آپ کر بھی یہی سکتے ہیں۔ اس وکیل سید مصطفین کاظمی نے چیف جسٹس کو دھمکی دی کہ باہر 500 وکیل کھڑے ہیں، ہم دیکھتے ہیں آپ ہمارے خلاف کیسے فیصلہ کرتے ہیں۔ چیف جسٹس نے شدید اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ بلائیں پولیس والوں کو، نکالیں ان کو باہر۔ سید مصطفین کاظمی بولے کہ میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، آپ نے غیر قانونی بینچ بنایا ہوا ہے، آپ کے بینچ میں نعیم اختر اغوان اور ایک اور جج غیر قانونی بیٹھے ہیں۔ بلند آواز میں اس وکیل نے جب بولنا شروع کیا تو اس پہ چیف جسٹس نے بیرسٹر علی ظفر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مسٹر علی ظفر، یہ کیا رویہ ہے؟ علی ظفر بولے کہ سر میں ان کے رویے کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ ذمہ دار ہیں کیونکہ ان کا تعلق آپ کی جماعت سے ہے، یہ کس طرح کا پاکستان بنا رہے ہیں، تباہ کر دیں سب اداروں کو، آپ یوٹیوبرز کو مسالہ مل گیا ہے۔ سید مصطفین کاظمی بولے کہ یہ غیر قانونی بینچ ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے، سپریم کورٹ بار کا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟
چیف جسٹس نے بیرسٹر علی ظفر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے, آپ آئیں اور ہمیں بے عزت کریں, ہم یہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے. علی ظفر نے جواب دیا کہ میں تو بڑے آرام سے بحث کر رہا تھا اور آپ بھی آرام سے سن رہے تھے. اس کے بعد بیرسٹر علی ظفر نے مستفین کاظمی کے رویے پر معذرت کی اور چیف جسٹس کی سول کپڑوں میں پولیس اہلکاروں کو ہدایت کی کہ اس جنٹل مین کو باہر نکالیں, جس کے بعد عدالتی عملے نے سید مستفین کاظمی کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ میرا گناہ یہ ٹھہرا ہے کہ میں برداشت کر جاتا ہوں, میری والدہ نے کہا تھا کہ جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. یہ تو سب کی والدہیں ویسے کہتی ہیں. جسٹس جمال منتخیل نے ریمارکس دیے کہ آپ اداروں کو ایسے چلانا چاہتے ہیں. روز کہا جاتا ہے ججز کے 2 گروپ ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ ایک سابق چیف جسٹس نے کتنے ارکان پارلیمنٹ کو جیل بھیجا. ثاقب نثار نے کہا کہ آپ کے کتنے ارکان پارلیمنٹ جیل پہنچائے. جسٹس جمال منتخیل نے کہا کہ میں نے انہیں کہا کہ آج کل آپ کے بڑے چرچے ہیں. جج صاحب نے کہا کہ یہ لوگ خلاف فیصلہ سن کر مجھے گالیاں بھی دے چکے ہیں. علی ظفر صاحب, عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی. بہت کہا جاتا ہے کہ ہم ججز پتہ نہیں کتنی تنخواہ لے گئے, ہماری تنخواہوں سے زیادہ تو آپ وکلا کمائی کا ٹیکس دیتے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ جو صاحب بدتمیزی کر گئے ہیں دیکھیے گا اب یوٹیوب پر چلیں گے. تو یوٹیوب پہ تو ہم ذکر کر رہے ہیں لیکن ہم لوگ کوئی ان کی تعریفیں نہیں کر رہے. میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ اس قسم کا رویہ ہونا چاہیے تھا. ویسے میں تھوڑا سا چیف جسٹس کے حوالے سے بھی یہ بات کرنا چاہوں گا. یہ جو ایک کانسیپٹ ذہن میں بن گیا ہے نا کہ یوٹیوب جو ہے نا وہ کوئی دشمن ملک نہیں ہے. یہ کوئی دشمن ملک نہیں ہے. یہاں پہ ہر قسم کے نقطۂ نظر موجود ہیں. ہو سکتا ہے میرے نقطۂ نظر سے آپ ایگری نہ کرتے ہوں, ہو سکتا ہے میرے نقطۂ نظر سے مخالفت رکھنے والے کسی پوائنٹ آف ویو سے آپ ایگری کرتے ہوں. آئی ویلکم دیٹ, ڈزنٹ میٹر. ہاں, میرا اختلاف جو ہے وہ 2 چیزوں سے, میں کیٹیگورکلی بتا دوں, میرا 2 چیزوں سے اختلاف ہے. ایک, آپ کی خبر غلط نہیں ہونی چاہیے, خبر آپ کی درست ہونی چاہیے, کسی کے بارے میں غلط خبر مت دیں, ایک امپورٹنٹ پوائنٹ وہ ہے. اور دوسرا, کسی کی جو ہے وہ تضحیق نہیں ہونی چاہیے. آپ اس کے بارے میں اس کو گالیاں دینا, یہاں پہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ چند ایسے یوٹیوب چینلز بھی کھل چکے ہوئے ہیں جو ایکچولی گالیاں دے کے تجزیہ کرتے ہیں, لٹرلی گالیاں دے کے, اور کہ ہاں جی لوگ دیکھیں گے یہ چلتا ہے. یہ آپ کو ہو سکتا ہے مومنٹریلی وہ تھوڑا سا گین ضرور دے دیں, لوگ ایک دفعہ سن لیں گے, 2 دفعہ سن لیں گے, لیکن ہر دفعہ نہیں سن سکتے. آپ کو اینڈ میں جو تہذیب کے ساتھ گفتگو کرنے والا اور اوتھینٹک کریڈیبلٹی کے ساتھ بات کرنے والا شخص جو ہے نا, لوگ اسی کو سنیں گے, اسی کو دیکھیں گے. یا پھر ایک دوسرا طریقہ جو زیادہ تر یوٹیوبرز ہمارے کرتے ہیں, جن کو میں اکثر لونڈے لپاڑا کہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ کسی ایک سائڈ کے اندر جو ہے گود میں جا کے بیٹھ جائیں کہ میری جند میری جان تو ہی تو ہے, سب کچھ تو ہی ہے. عمران خان کچھ کرے وہی تو ہے, نواز شریف کچھ کرے بس سب کچھ وہی ہے. ہیں ایسے ایک پوری ایک لسٹ ہے. تو ہمارے ہاں تو بھائی اس قسم کا سامان ملتا ہی نہیں ہے, ہمارے اسٹور سے جو ہے یہ سامان نہیں ملتا. ہم تو کرٹیکلی اینالائز کرتے ہیں جس کو بھی, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے نواز شریف ہو, یا کوئی بھی ہو, ہم کرٹیکلی اینالائز کرتے ہیں. وی ڈو ناٹ فیور اینی ون اینڈ اٹ از ناٹ مائی ڈیوٹی ٹو ٹیل یو کہ آپ نے کس کو جا کے ووٹ ڈالنا ہے. یہ میرا کام ہی نہیں ہے. لیکن ماشاء اللہ یہاں پہ ایسا یوٹیوبر ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کو اپنا جو ہے وہ فرض سمجھ کے کام کرتا ہے کہ جناب میں نے لوگوں کو کنونس کرنا ہے کہ آپ نے فلاں جماعت کو جا کے ووٹ دینا. خیر, تو میرا صرف پوائنٹ یہ تھا کہ پورا یوٹیوب خراب نہیں ہے. چند لوگ اگر اس میں سے ایسے ہیں تو برائے مہربانی ان کا نام لے کے پن پوائنٹ کیا کریں. میرا چیف جسٹس سے اس بات پہ تھوڑا سا اختلاف ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ اب ذرا نواز شریف صاحب کے اوپر آ جائیں. نواز شریف صاحب جو ہیں بڑی دیر کے بعد جو ہے میاں صاحب جو ہے وہ پبلک ڈومین کے اندر آئے. بیسکلی ایک قرضہ اسکیم جو ہے وہ آج لانچ کی گئی ہے اور اس کی افتتاحی تقریب کے اندر جو ہے میاں صاحب آئے ہوئے تھے. تو وہاں پہ انہوں نے خطاب کیا. انہوں نے کہا کتنی عمدہ بات ہے کہ قرض بھی دیا جا رہا ہے اور ایک پیسہ بھی سود نہیں لیا جا رہا. اگر عوام کے نمائندوں کو اس ملک میں کام کرنے دیا جاتا تو آج ملک میں کوئی شخص بھی بے گھر نہ ہوتا. میرے پہلے دور حکومت میں ہم نے ایسی بہت سی اسکیمیں شروع کی تھیں لیکن ہمیں فارغ کر دیا گیا, اور دوسرے دور میں بھی ایسا ہوا. ہاں جی, وہ پیلی ٹیکسی اسکیم بھی آپ نے شروع کی تھی, بالکل مجھے یاد ہے. قرض اتارو ملک سنوارو, وہ اسکیم بھی آپ نے شروع کی تھی. کیا بنا ان کا آج تک کسی کو کچھ نہیں پتا. انہوں نے کہا کہ اور دوسرے دور میں بھی ایسا ہی ہوا. ہم 2 قدم آگے چلتے ہیں تو ہمیں 8 قدم پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے. مسلم لیگ نون جتنا کام کس حکومت نے کیا ہے, موٹر وے کس نے بنائی, لوڈ شیڈنگ کس نے ختم کی, دہشت گردی, ہاں یہ جو لوڈ شیڈنگ کس نے ختم کی, موٹر وے بالکل نون لیگ نے موٹر وے بنائی تھی اور یہ کریڈٹ نون لیگ کو جاتا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ میرے خیال میں ناانصافی ہوگی اگر آپ نون لیگ سے یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کریں گے. جناب موٹر وے کیوں بنائی تھی, موٹر وے بالکل نون لیگ نے بنائی تھی. دوسرا یہ جو بات کی جائے لوڈ شیڈنگ کس نے ختم کی, بالکل لوڈ شیڈنگ آپ نے ختم کی, لیکن اس کے بعد آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے کیے اس کی بھی چپیڑیں ہمیں آج تک پڑ رہی ہیں معذرت کے ساتھ. وہ بھی آپ کو کریڈٹ لیں, آپ اس چیز کا بالکل پوری طرح کریڈٹ لیں آپ اس چیز کا. لوڈ شیڈنگ آپ نے ختم کی لیکن اس کے بدلے میں ہم نے جو ڈیلیں کر دیں ان آئی پی پیز کے ساتھ, وہ بھی تو دیکھیں نا, اس کا بھی کریڈٹ پھر آپ ہی لیں, یہ بھی حقیقت ہے. انہوں نے کہا دہشت گردی مسلم لیگ نون نے ختم کی, ملک کو ایٹمی ملک بنایا. اب یہ ڈیبیٹیبل بات ہے, دہشت گردی کیا صرف آپ نے ختم کی, مطلب اس کے اندر فوج کا تو بہت بڑا رول تھا, ٹھیک ہے.
آپ کی سویلین حکومت ظاہری بات ہے آپ کی تھی، لیکن فوج کا بھی ایک بہت بڑا رول تھا، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ اس میں اور بھی حکومتوں کا جو ہے وہ عمل دخل شامل ہے. مثال کے طور پہ یہ کریڈٹ آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی آپ کو اس کو بھی دینا پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کو بھی دینا پڑے گا. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس تھا دہشت گردی کو ختم کرنے کا، جس میں بالکل آپ کی حکومت کا بھی ہاتھ ہے لیکن دیگر حکومتوں کا بھی ہاتھ ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا ملک کو ایٹمی ملک جو ہے وہ ہم نے بنایا. آپ نے دھماکے ضرور کیے تھے لیکن ایٹمی ملک بنانے کا فیصلہ ایکچولی بھٹو دور میں ہوا تھا. یہ مطلب فیکچولی کریکٹ بات جو ہے نا وہ یہ ہے. اب بٹن تسی ضرور دبایا سی، مطلب دبایا سے مراد کہ مطلب آپ کے دور میں وہ دھماکے ہوئے تھے، اور وہ بھی چونکہ ضرورت پڑ گئی تھی تو اس لیے دھماکے ہوئے تھے، ورنہ ایٹمی کو تو بہت پہلے کے ہم بن چکے ہوئے تھے، وہ آپ کے دور میں نہیں ہم بنے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اورنج لائن مسلم لیگ نون نے بنائی. اس کے جواب میں 1 ارب درخت اور 350 ڈیمز بنانے کا دعویٰ کرنے والے بتائیں کہ یہ منصوبے کہاں ہیں. یہ بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے، یہ میاں صاحب کا ویلڈ پوائنٹ. اورنج لائن بالکل آپ نے بنائی ہے، اور میں ابھی ریسنٹلی میں بیلجیم گیا ہوا تھا، اور میں وہاں پہ جا کے میں نے ان کا وہ جو انڈر گراؤنڈ ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہ بالکل اسی طرح ٹرین کے حوالے سے ہی ہے. اور آپ یقین کیجئے کہ میرے خیال میں وہاں پہ 6 کے 7 مختلف لائنز وہاں پہ چلتی ہیں. جس طرح ہمارے یہاں پہ اورنج لائن ہے نا، تو وہاں پہ اورنج لائن، پنک لائن، یلو لائن، گرین لائن، اس طرح کر کے مختلف لائنز ہیں. اور وہ شہر کے مختلف، میں برسلز میں تھا تو مختلف علاقوں کے اندر جو ہے نا وہ لائنیں ٹریول کرتی ہیں. اور میجر سورس آف جو ٹرانسپورٹیشن ہے نا وہاں پہ لوگوں کا وہ یہ ہے، سائیکلیں ہیں اور یہ ہے. تو میں بالکل اس کا کریڈٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو جاتا ہے، بالکل جاتا ہے. اب اس پہ آپ لاکھ اختلاف کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ کیا بنا دیا، یہ جنگلہ بس سروس. یہ پہلے اس وقت بھی یہ کہا جاتا تھا. معذرت کے ساتھ میں اس سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں. لوور مڈل کلاس اور اس انکم گروپ کے لیے کوئی بھی کام اگر ہونا تو میں تو اسے اپریشیٹ کروں گا، بالکل اپریشیٹ کروں گا. تو میاں صاحب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. آگے انہوں نے کہا جی مریم نواز اور شہباز شریف بجلی سستا کرنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں. نواز شریف نے پی ٹی آئی پہ تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب پر یلغار کرنے آ رہے ہیں. کیا یہ دونوں صوبوں میں لڑائی کروانا چاہتے ہیں؟ آپ کے عزائم کیا ہیں؟ جیل سے کال آتی ہے کہ احتجاج کرو، کیا وہاں سے کبھی فلاحی منصوبوں کی کال آئی ہے؟ یہ بھی ویلڈ پوائنٹ ہے. میں نے خود اس کے اوپر یہ میں نے بات کی تھی. علی امین گنڈا پور کی وہ جو اسپیچ تھی وہ صوبائیت سے بھرپور تھی، اینڈ ہی نیڈس ٹو بی کیئرفل کہ وہ کیا کامنٹ کرتے ہیں. لیکن میاں صاحب کو بھی اپنے وزیروں کا ذرا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، جو یہ اس قسم کے کامنٹس کرتے ہیں کہ جناب آپ اٹکا پل کراس کر کے تو دکھائیں. تو دونوں سائڈ سے جو ہے یہ سیز فائر کرنے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کو نہیں پتا آپ کس خطرناک ایریا کے اندر جو ہے نا وہ اس وقت چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. میاں صاحب کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے، لیکن اپنے پارٹی کے وزیروں کو بھی جو ہے نا سمجھانے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا خیبر پختونخوا کے اسپتالوں میں عوام کے لیے کوئی سہولت نہیں، اس لیے وہاں کے مریض پنجاب آتے ہیں. ان سے پوچھا جائے کہ 1 ارب درخت، ہاؤسنگ اسکیم اور دیگر اسکیمیں کہاں ہیں؟ یہ پنجاب پر حملہ کرنے آتے ہیں. اگر ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو اپنے صوبے میں عوام کی خدمت کرو، وہاں ہیلتھ کارڈ، کسان کارڈ، قرضہ اسکیمیں اور دیگر سہولتیں دو. اب یہ دوبارہ یہ جو جملہ ہے نا پنجاب پر حملہ کرنے آتے ہیں، ڈونٹ ڈو دیٹ. یہ آپ وہی کام کر رہے ہیں جو گنڈا پور کرتا ہے، بالکل وہی کام کر رہے ہیں. اس کو اس طرح مت پورٹرے کریں کہ وہ جی کو پنجاب پہ حملہ کرنے آتا ہے. پنجاب میں بھی پی ٹی آئی موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ وہ پی ٹی آئی موجود نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھیڑ بکریوں کی طرح پی ٹی آئی کے پیچھے چلنے والے ان سے پوچھیں کہ 50 لاکھ گھر کدھر ہیں. ان کی کارکردگی 0 ہے اور مار دھاڑ میں نمبر 1 ہے. یہ حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں، ان کا کام ہی سڑکوں میں احتجاج کرنا ہے. ہم نے یہ موٹو احتجاج کے لیے نہیں بنائی، انہیں جہاں موقع ملتا ہے احتجاج کرنے لگتے ہیں. پی ٹی آئی نے اسلام آباد میں 4 ماہ احتجاج کیا. میں وزیر اعظم ہاؤس میں تھا. احتجاج میں کہا گیا کہ میں نواز شریف کے گلے میں رسی ڈال کر اسے وزیر اعظم ہاؤس سے باہر نکالوں گا. یہ الفاظ اس شخص کے ہیں جو جیل میں ہے. اسی طرح آئی جی، چیف سیکرٹریز اور دیگر کو دھمکی دی گئی کہ چھوڑوں گا نہیں اور جیلوں میں ڈالوں گا. نواز شریف نے عمران خان کو مشورہ دیا کہ اتنے بڑے بڑے بول نہیں بولا کرو، عاجزی سیکھو، عاجزی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. انہوں نے انگریزی کی مثال کی کہ جو کرو گے سامنے آئے گا. بائی دا وے میاں صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ یہ خبر بھی آئی ہے کہ میاں صاحب فی الحال لندن جانے کا پلان جو ہے اسے مؤخر کر دیا. اگر آپ کو یاد ہوگی جس دن خبر آئی تھی تو میں نے آپ کو اسی دن کہا تھا کہ مجھے یہ جو ڈیٹیں آ رہی ہیں کہ وہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں جو ہے وہ جانے لگے ہیں، تو میں نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ مجھے یہ ریئلسٹک نہیں لگتا، کیونکہ آئینی ترامیم میں تو ایک ووٹ چاہیے. تو میاں صاحب کا تو ایک ووٹ ہے قومی اسمبلی میں، یہ کس طرح ہو جائے گا کہ میاں صاحب جو ہے جہاز پکڑ کے چلے جائیں گے؟ تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. تو آج وہی ہوا ہے کہ آج یہ خبریں آ گئی ہیں میڈیا کے اوپر کہ جناب میاں صاحب فی الحال لندن نہیں جا رہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.